المصطفى أما بعد فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال وعلى الثاني رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور دوسری کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ پھر عرض کیا گیا اور دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ نے پھر پہلی ہی بات دہرا دی، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اور دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہی پہلی بات دہرا دی کہ اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور دوسری صف کے لیے بھی؟ تو اس چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری صف کے لیے بھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صف اول کا اتنا ثواب ہے جو کسی دوسری صف کا نہیں، کہ آپ نے 3 دفعہ بار بار صحابہ کرام کے یاد دلانے پر، اصرار پر یہی فرمایا ہے کہ پہلی صف والوں پہ اللہ رحمت فرماتا ہے، فرشتے ان کی دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ تو صف اول کا ثواب اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے اور اس کی بہت قدر کی جاتی ہے، اور چونکہ یہ نماز کی ایک اجتماعی اعلیٰ شان کے بھی مناسب ہے کہ انسان صفوں میں کھڑا ہو، پھر جو نیکی میں مسابقت کرے صف اول میں آئے تو اس کا مزید ثواب ہے۔ صف اول کے ثواب کے حصول کے لیے مسجد جلدی آنا یہ طریقہ مناسب ہے کہ انسان جلدی مسجد میں آئے تاکہ اس کو صف اول میں جگہ مل جائے۔ اگر تاخیر سے آئے اور دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر، کسی کو لاتیں مار کے، کسی کے کندھے پہ ہاتھ مار کے، کسی کے رومال پہ چڑھ کے آگے آئے تو یہ ایذا رسانی بھی ہے۔ تو جس کو صف اول کا ثواب حاصل کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ پہلے سے مسجد میں آئے تاکہ اس کو صف میں صحیح جگہ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ صف اول میں نماز پڑھنے پر اللہ کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ کتنی قیمتی صف ہے، تو پھر تم اس صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے آپس میں قرآن اندازی کرو کہ جس کا نام نکلے گا وہ صف اول میں آئے گا۔ اس حد تک فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جو شخص مسلسل پیچھے صفوں میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی پیچھے کر کے جہنم میں ڈال دے۔ ایک تو یہ کہ انسان کا عذر ہو، مجبوری ہے، کسی کام میں مصروف تھا، بیماری تھی، دیر سے آیا۔ ایک یہ کہ عام عادت ہے غفلت کی، بس اذان سن لی، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے، دوستوں میں بات چیت میں مصروف ہیں یا دکانداری میں مصروف ہیں، اور عام معمول یہ ہے کہ آخری صف ہی میں نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے ہاں پھر اس کو بھی آخر ہی میں رکھا جائے گا۔ اور جو اہتمام کے ساتھ صف اول میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو جلدی آگے ہی بلائیں گے اور اس کا جلدی ہی فیصلہ ہوگا، جلدی اس کو ثواب اور بڑا اس کو اللہ کے ہاں اجر نصیب ہو جائے گا۔ جیسے صف اول کا اہتمام ضروری ہے، ایسی صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے، درمیان کے خلا کو پر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام سے مختلف الفاظ منقول ہیں۔ ایک لفظ تو ہم نے گزشتہ درس میں سنا کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو قائم کرنے، مکمل کرنے کا اہم ترین جز ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، نماز کے لیے صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو سیدھا کرنا نماز کی تکمیل ہے۔ وہ ثواب کامل جبھی ملے گا جب صفیں سیدھی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل، صفوں کو سیدھا کرو اور کندھوں کو کندھوں کے مقابل کرو، درمیان کے خلا کو پر کرو۔ ان 3 جملوں کا مطلب یہی ہے، اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب
وسد الخل، ایسے پیارے و حسین جملے ہیں جو آپ نماز سے پہلے صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو صف اول میں نماز پڑھنے اور صفوں کو سیدھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔